7 محرم الحرام کی رات کربلا کے خیموں میں خاموشی نہیں تھی، بلکہ بچوں کی سسکیوں، پانی مانگتی آوازوں اور ماؤں کی بے بسی کا ماتم تھا۔ فرات قریب تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پیاسا۔ دشمن قریب آ چکا تھا، مگر حسین علیہ السلام کا صبر قائم تھا۔ آئیے سنتے ہیں 7 محرم کا وہ دن جب ظلم نے پانی چھینا، مگر امام حسین علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ 7 محرم الحرام کا دن کربلا میں ایک نئے اور سنگین مرحلے کی شروعات تھا۔ اگرچہ پہلے ہی دنوں میں پانی پر پہرا تھا، لیکن آج یزیدی لشکر کی طرف سے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام خیمہ نشینوں کو پانی تک رسائی سے روک دیا جائے۔ فرات کے کنارے پہرے دار بٹھا دیے گئے، جنہیں سختی سے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف سے پانی لینے آئے تو اسے روک دیا جائے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس ظالمانہ فیصلے نے کربلا کی زمین پر قیامت برپا کر دی۔ وہ دریا جسے اللہ نے زندگی کا وسیلہ بنایا تھا، آج سیاست اور طاقت کے ہاتھوں ایک ہتھیار بن چکا تھا۔ پانی بند ہونے کے بعد خیموں میں پیاس کی شدت بڑھتی گئی۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھیں پانی کو ترس رہی تھیں، اور مائیں اپنے معصوم بچوں کی بے قراری دیکھ کر بے بس تھیں۔ حضرت سکینہ علیہ السلام جیسے معصوم بچوں کی سسکیاں خیموں میں گونج رہی تھیں، اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کا سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جوان اصحاب جو بہادری کے نشان تھے، وہ بھی اب پیاس کے باعث کمزور ہو رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر صبر کی روشنی نظر آتی تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب پیاس نے جسمانی اذیت سے بڑھ کر روحانی صبر کا امتحان لینا شروع کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام جو وفاداری کی علامت تھے، کئی بار فرات کے قریب گئے تاکہ کم از کم بچوں کے لیے پانی لایا جا سکے۔ وہ دشمن سے ادب کے ساتھ مخاطب ہوتے، فرماتے، اگر حسین علیہ السلام کے لیے پانی نہیں تو ان معصوم بچوں کے لیے تو ایک مشکیزہ دے دو۔ لیکن ہر بار انکار ہوا۔ دشمن کی سنگدلی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہیں کسی کے آنسو بھی نرم نہ کر سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھیں بھر آتیں، مگر ان کی نظریں فرات کی لہروں پر جمی رہتی تھیں۔ وہ اپنے بازوؤں کی طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ سے امید رکھتے تھے کہ شاید کوئی راہ نکل آئے۔ اب خیمے فقط عارضی پناہ گاہیں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسا مقام بن چکا تھا جہاں ہر ماں کی آغوش میں تڑپتا بچہ، ہر کونے میں کوئی بے چین روح، اور ہر دل میں ایک ہی فریاد تھی، پانی۔ امام حسین علیہ السلام خود خیمے در خیمے جا کر بچوں کو دلاسا دیتے تھے۔ کبھی حضرت سکینہ علیہ السلام کو سینے سے لگا کر تسلی دیتے، کبھی حضرت علی اصغر علیہ السلام کی پیشانی چومتے۔ عورتیں بچوں کی پیاس پر ضبط کیے بیٹھی تھیں، اور مرد اپنی بے بسی پر اشک بہا رہے تھے۔ یہ فضا کربلا کو قربانی کی نہیں، بلکہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو جمع کیا اور نہایت نرمی سے فرمایا، اے میرے عزیزو، یہ پیاس تمہارے جسم کو کمزور ضرور کرے گی، مگر ایمان کو نہیں۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی نعمتیں دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ الفاظ امام کے اس مضبوط ایمان کا ثبوت تھے، جو کربلا کے ہر پیاسے دل میں نئی روح پھونک دیتے رہے تھے۔ یہ وہ درس تھا جو آج بھی ہر مظلوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے خیموں کے گھیرا مزید سخت کر دیا۔ دشمنوں نے ہر طرف سے خیموں کو قابو میں لینے کے لیے نیزے، تلواریں اور پہرے دار لگا دیے۔ ان کا مقصد تھا کہ نہ کوئی باہر نکلے، نہ کوئی مدد پہنچ سکے۔ لیکن اس محاصرے کے باوجود خیموں سے جو آوازیں آ رہی تھیں، وہ عبادت، تلاوت قرآن اور ذکر حسین علیہ السلام کی تھی۔ یہ منظر یزیدی لشکر کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے
کہ پیاس، محاصرے اور خوف کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ پر سکون ہے۔ یہ سکون ان ظالموں کے دلوں کو چیر رہا تھا۔ یزیدی لشکر میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سپہ سالاروں سے کہتے، یہ کون لوگ ہیں جو بھوک، پیاس اور موت کے سائے میں بھی سکون سے بیٹھے ہیں؟ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ہتھیار تلوار نہیں، یقین ہے۔ اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور ان کی نظر اللہ پر مرکوز تھی۔ ان کا عزم ایسا تھا کہ دشمن کو ان کی موجودگی ہی سے خوف آنے لگا۔ 7 محرم الحرام کی رات امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کو جمع کیا اور فرمایا، کل کے بعد آزمائش اور بھی بڑھے گی، شاید جنگ قریب ہو، تم سب دلوں کو مضبوط کر لو، اپنی نماز، دعا اور ذکر کو تیز کرو، کیونکہ جب میدان گرم ہوگا تب اللہ کی یاد ہی ہمارے دلوں کو قرار دے گی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خود بھی عبادت کا آغاز کر دیا۔ لمبی نمازیں، آہوزاری اور رات بھر کی مناجات۔ یہ لمحے کسی جنگ کی تیاری کے نہیں بلکہ روح کو بلند کرنے کی تیاری تھی۔ 7 محرم الحرام ختم ہو چکا تھا، لیکن کربلا کے خیمے اب مزید پیاسے، مزید محصور اور مزید مضبوط تھے۔ فرات کا پانی بند ہو چکا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کا پیغام رواں دواں تھا۔ یزید نے سمجھا کہ پانی روکنے سے حسین علیہ السلام جھک جائے گا، مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ حسین علیہ السلام جھکنا جانتے ہی نہیں۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنا ہو تو فرات کا پانی بھی روکا جا سکتا ہے، مگر حق کی روانی کبھی بند نہیں ہو سکتی۔